اس ویڈیو میں اور اگلی ویڈیو میں ہم ایک دکان جس کا نام ہے نرم گرم ہوٹل، اس کی مثال کے ذریعے کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ نرم گرم ہوٹل روٹیاں بناتی ہے۔ نرم گرم ہوٹل کے مالک فضل الدین اب ایک اور دکان لے کر روٹیاں بیچنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نئے ہوٹل میں کتنے نان بائیوں کو کام پر رکھنا چاہیے۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ ایک نان بائی ماہانہ کتنی روٹیاں بنا لے گا، اس کی پیداواری صلاحیت یا پروڈکٹیوٹی کتنی ہوگی۔ اب یہاں ہم نے ایک شیٹ بنا رکھی ہے جس سے ہم بات کو آگے بڑھانے کے لیے ساتھ ساتھ پر کرتے جائیں گے۔ اس شیٹ کو ہم روٹیوں کی ماہانہ پیداوار کے حساب سے پر کرتے جائیں گے۔ اب نرم گرم ہوٹل کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ اس کے مقررہ یعنی فکسڈ اخراجات کیا ہوں گے۔ ایسے کون سے خرچے ہوں گے جو کہ ہونے ہی ہیں، چاہے نان بائیوں کو کام پر رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نرم گرم ہوٹل کے لیے جگہ یعنی دکان کا کرایہ جس میں بجلی اور گیس کا خرچہ شامل ہے فکسڈ ہوگا، اور یہ دکانیں اتنی بڑی ہوں گی کہ اس میں وہ جتنے چاہیں نان بائیوں کو آرام سے کام پر رکھ سکتے ہیں۔ تو کرایہ مقررہ خرچہ یا فکسڈ کاسٹ ہوگا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اس ہوٹل پر روٹیوں کی پیداوار اور ترسیل کی عمومی نگرانی کے لیے ایک مینیجر رکھنا ہوگا جو سارے نان بائیوں کے کام پر نظر رکھے گا۔ تو مینیجر کی تنخواہ بھی فکسڈ کاسٹ ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مینیجر کی تنخواہ 35,000 روپے ماہانہ ہوگی، اور دکان کا کرایہ جس میں بجلی کا خرچہ شامل ہے 15,000 روپے ماہانہ ہوگا۔ تو اب ہماری ماہانہ فکسڈ کاسٹ ہو جائے گی ماہانہ 50,000 روپے، اور کیونکہ فکسڈ کاسٹ ہر مہینے یہی رہے گی تو فکسڈ کاسٹ کے سارے ہی خانوں میں ہم یہ 50,000 روپے لکھ لیتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں متغیر خرچوں کی۔ یہ وہ خرچے ہوتے ہیں جو پیداوار سے منسلک ہوتے ہیں۔ پیداوار بڑھے تو یہ بھی بڑھ جاتے ہیں، اور پیداوار کم ہو جائے تو یہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اکنامکس میں انہیں ہم ویریبل کاسٹ کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آج کل مارکیٹ میں ایک نان بائی کی ماہانہ تنخواہ 20,000 روپے ہے۔ تو ہم بات کو سادہ رکھنے کے لیے کہیں گے کہ نرم گرم ہوٹل کی ماہانہ ویریبل کاسٹ نان بائیوں کی تنخواہیں ہوں گی۔ تو ہر مہینے 20,000 ضرب نان بائیوں کی تعداد ہماری ویریبل کاسٹ ہوگی۔ تو اب یہاں ہم ویریبل کاسٹ کے سارے خانوں کو نان بائیوں کی تعداد کے حساب سے پر کر لیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس نان بائیوں کی تعداد کے حساب سے ماہانہ فکسڈ کاسٹ کا تخمینہ بھی ہے اور ویریبل کاسٹ کا تخمینہ بھی ہے۔ تو اب ہم نان بائیوں کی تعداد کے حساب سے مہینے کے مجموعی خرچے یا ٹوٹل کاسٹ کیا ہوگی یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم فکسڈ کاسٹ اور ویریبل کاسٹ کو جوڑ دیں گے تو ہمیں ٹوٹل کاسٹ مل جائے گی۔ تو اب ٹوٹل کاسٹ کے سارے خانوں میں فکسڈ اور ویریبل کاسٹ کے مجموعی تخمینوں کو لکھ دیتے ہیں۔ اب ہم اوسط یا ایوریج فکسڈ کاسٹ دیکھتے ہیں، اور یہ اوسط یا ایوریج ہم روٹیوں کی تعداد کے اعتبار سے نکالیں گے۔ اب یہاں 0 روٹیاں پروڈیوس ہوئی ہیں تو یہاں ہمارے پاس کوئی ایوریج نہیں ہوگی، اس خانے میں ڈیش لگا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم ایوریج فکسڈ کاسٹ نکال سکتے ہیں۔ یہاں ہماری فکسڈ کاسٹ 50,000 ہے اور روٹیوں کی تعداد 4,000۔ تو ہم اس خانے میں 50,000 کو 4,000 سے بانٹ دیں گے، اور جواب میں ہمیں 12.5 روپے فی روٹی کا نمبر مل جائے گا۔ اور اسی فارمولے سے ہم سارے ہی خانوں میں روٹیوں کے اعتبار سے ایوریج فکسڈ کاسٹ نکال سکتے ہیں۔ پہلے نان بائی کے آنے پر ہماری ایوریج فکسڈ کاسٹ 12.5 روپے فی روٹی ہے، اور 10ویں نان بائی کے آ جانے تک یہ 4.6 روپے فی روٹی پر آ گئی ہے۔ اور اس بات میں وزن ہے کیونکہ ہر آنے والے نان بائی سے ہماری فکسڈ کاسٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ ہمارے مینیجر کی تنخواہ بھی وہی ہے، اور بجلی گیس کرائے کا خرچہ بھی وہی ہے۔
تو ہر آتے ملازم سے ہماری روٹیوں کی پیداوار بڑھتی جا رہی ہے اور فکسڈ کاسٹ وہیں کی وہیں رہ رہی ہے، جس سے فی روٹی ایوریج فکسڈ کاسٹ کا نمبر کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہم ایک نظر ایوریج ویریبل کاسٹ پر ڈالتے ہیں۔ اب ہم ماہانہ ایوریج ویریبل کاسٹ بھی فی روٹی کے حساب سے نکالیں گے۔ یہاں بھی جب پیداوار 0 ہے، ہم ایک ڈیش لگا دیں گے، کیونکہ یہاں ہمارے پاس کوئی ایوریج نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں ہماری ویریبل کاسٹ 20,000 روپے ہے اور ٹوٹل روٹیوں کی تعداد 4,000 ہے، اور ہم 20,000 کو 4,000 سے بانٹ دیں تو ہماری ایوریج آ جائے گی 5 روپے فی روٹی۔ اب اسی فارمولے سے ہم یہ سارے کھانے پر کر لیتے ہیں، لیکن اب ایک بہت دلچسپ بات ہونے لگی ہے، اور ایوریج فکسڈ کاسٹ اور ایوریج ویریبل کاسٹ کے نمبروں میں ہمیں کیا دکھ رہا ہے اور ان کا ٹوٹل ایوریج کاسٹ اور مارجنل کاسٹ سے کیا تعلق بنتا ہے، یہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔